الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: التعطر والنکاح والسواک والحیا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار عادتیں وہ انبیاء و مرسلین کا طریقہ ہیں. چار عادتیں، چار خصلتیں، چار خوبیاں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے پیارے نبیوں اور رسولوں کے طریقوں میں سے ہیں، ان کے طریقے سے ہیں. التعطر والنکاح والسواک والحیا. چار باتیں ارشاد فرمائیں، ان میں سے تین کا تعلق وہ عمل سے ہے، ظاہری عمل سے ہے، اور چوتھی چیز کا تعلق کردار اور اخلاق سے ہے. ارشاد فرمائے کہ چار چیزوں میں سے پہلی چیز تعطر، خوشبو کا استعمال ہے، خوشبو لگانا ہے، خوشبو کا استعمال کرنا ہے. والنکاح، اور دوسرا نکاح کرنا ہے. والسواک، اور تیسری چیز مسواک کا استعمال ہے. اور چوتھی چیز وہ حیا ہے، وہ حیا ہے، شان حیا ہے. پہلی تین باتوں پر عمل کرنا آسان ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق ظاہری عمل سے ہے، اور ظاہری عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، وہ آسان ہے. خوشبو کا استعمال ویسے ہی انسانی فطرت کے قریب ہے، خوشبو ہر ایک کو پسند ہے. البتہ اس میں دو باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ خوشبو کا استعمال اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا جائے، سنت پر عمل کرنے کی نیت ہو تو اس پر اجر و ثواب ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے تین چیزیں پسند ہیں، اور ان میں سے ایک خوشبو کا استعمال ارشاد فرمایا. تو خوشبو کا استعمال کرنا اگر سنت کی نیت سے ہو تو اس پر اجر و ثواب ہے، اور اگر سنت کی نیت نہ ہو تو ایک مباح اور جائز عمل ہے، یہ عبادت میں نہیں آئے گا. سنت اس وقت بنتی ہے جب ہم ارادہ سنت کا کریں، سنت کا ارادہ ہو، اور اگر ارادہ سنت کا نہ ہو تو پھر وہ سنت نہیں ہوتی، ایک مباح اور جائز عمل ہے. سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خوشبو کے استعمال کے بارے میں کہ اگر خوشبو کا استعمال اس طرح کیا جائے کہ لوگوں پر اپنی برتری جتانا مقصود ہو، لوگوں پر اپنی برتری جتانا مقصود ہو، اپنی فوقیت جتانا مقصود ہو، تو انہوں نے اس عمل کو بڑا مذموم قرار دیا ہے، اور اس پر انہوں نے ایک
حدیث پاک بطور وعید بھی درج فرمائی ہے، تحریر کی ہے، تو ہر عمل کے پیچھے نیت کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر خوشبو کا استعمال سنت کے طریقے پر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر ہو، تو بہت بڑی بات ہے، اجر و ثواب ہے۔ دوسری بات نکاح کرنا ہے، نکاح پر بھی مواظبت اور عمل اگر سنت کے طریقے پر ہو، جیسے کہ عموماً ہوتا ہے، تو اجر و ثواب کی بات ہے اور عمل کرنا آسان ہے۔ ایسے ہی مسواک کا استعمال کرنا، اس پر بھی عمل کرنا آسان ہے۔ لیکن چوتھی بات کہ حیا اختیار کرنا، حیا ہو، شان حیا ہو، حیا کی صفت ہو، تو اس پر عمل کرنا آسان نہیں، مشکل ہے۔ ہمارے عرف میں، ہمارے رواج میں حیا کے وسیع مفہوم میں سے ایک چھوٹا سا مفہوم ہم لے لیتے ہیں، جس کو ہم شرم کہتے ہیں، شرم و حیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں حیا کا یہ معنی خاص نہیں ہے، بلکہ حیا، صفت حیا کا معنی بڑا وسیع تر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کا لحاظ رکھتے ہیں، کسی اپنے سے بڑے کا لحاظ رکھیں، تو اس لحاظ کو قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں حیا کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ دین کا حیا کیا جائے، اپنے مسلمان ہونے کا حیا کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کا حیا کیا جائے، کم از کم اپنے ماں باپ ہی کا حیا کر لو، کم از کم اپنے خاندان اور پیشے کا ہی حیا کر لو، تم ایک دین کے لبادے میں ہو، کم سے کم اس دین کے لبادے ہونے کی وجہ سے حیا کر لو۔ یہ حیا کا اصل معنی ہے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے، جس کو ہم لحاظ سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ کسی بڑی اچھی اور عمدہ اور اعلیٰ نسبت کی وجہ سے لحاظ رکھنے کو حیا کہتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کی شان یہ ہے کہ وہ شان حیا کی صفت کے ساتھ، صفت حیا کی صفت کے ساتھ متصف ہوتے ہیں۔ ہر دم، ہر لحظہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا لحاظ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عہدہ نبوت، عہدہ رسالت تفویض کیا گیا ہے، کہیں اس میں کچھ کمی نہ آ جائے، ذمہ داریوں میں کہیں خامی نہ رہ جائے، ذمہ داریاں کہیں صحیح طور پر پوری نہ ہو سکیں، اس پر جو انہیں کیفیت اللہ پاک عطا کرتا ہے، وہ ان کی شان حیا ہوتی ہے، ان کی شان کے مطابق۔ پھر ایسے ہی اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندوں کی بھی شان حیا اسی شان کی ہوتی ہے کہ انہیں ہر وقت یہ لحاظ رہتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ولایت اور دوستی حاصل ہے، کہیں اس میں کوئی کمی خامی نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تعلق عبادت حاصل ہے، عبادت کا ذوق حاصل ہے، کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس تعلق میں رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ تو اللہ کے نیک بندے، صالحاء، اولیاء، انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے حیا یوں ہوتا ہے کہ وہ تعلق عبودیت کا حیا کرتے ہیں، اور اس تعلق عبودیت کے حیا کو حیا ولایت کہتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کا یہ، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی یہ شان حیا ہوتی ہے۔ پھر درجہ بدرجہ ہر اہل ایمان اپنے اپنے درجہ ایمان کے مطابق اس حیا کی صفت سے متصف ہوتا ہے۔ اس ابتدائی تمہیدی گفتگو کے بعد آپ یہ سمجھیے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قصداً کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قصداً کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور مسلسل کرتا ہے، تو اس کے بارے میں دو ٹوک فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں حیا کا نام و نشان نہیں ہے، اس میں
حیا کی علامتیں نہیں ہیں، حیا تو دور کی بات، اس میں حیا کی رمق نہیں، اس میں حیا کے ذرے نہیں، اس میں حیا کی علامتیں اور نشان نہیں ہیں، جو جان بوجھ کر قصداً کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے۔ اب جان بوجھ کر قصداً کبیرہ گناہوں کا ارتکاب وہ ہمارے حالیہ معاشرے میں عام ہے، شاید ہی کوئی ہم میں سے بچا ہوا ہو جو ایک یا ایک سے زائد کبیرہ گناہوں کا جان بوجھ کر ارتکاب نہ کرتا ہو۔ دراصل مسئلہ اور معاملہ یہ ہے کہ ہم کئی طرح کی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سے ایک دو گناہ ہو بھی رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اندر اندر سے ایک کیفیت بن جاتی ہے، اندر اندر سے ہم اپنے آپ کو جج کرتے ہیں اور اپنے لیے خود ہی کچھ فیصلے کر لیتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہتے، بس اندر کی دنیا میں یہ فیصلے ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم نے دو چار گناہ کر لیے ہیں یا کر رہے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے نیکیاں جو اتنی کر رکھی ہیں لہذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو دل کو تھپکی دی جاتی ہے ہم اس تھپکی سے خوش ہیں اور اپنی زندگی پر راضی ہیں۔ محترم معزز سامعین کرام، بات کو سمجھیے، اصل اور حقیقی بات کو سمجھیے۔ جب تک صفت حیا اللہ تعالیٰ کی ذات کا لحاظ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کی نسبت کا لحاظ ہمارے رگ و ریشے میں پیوست نہیں ہوگا، اس وقت تک ایمان کی حقیقت سے ہم لبریز نہیں ہو سکتے، ایمان کی حقیقت سے ہم آشنا نہیں ہو سکتے جب تک ہمیں اللہ کی ذات کا لحاظ نہ ہو، اللہ رب العزت کی ذات کا لحاظ نہ ہو کہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا معبود برحق ہے، اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، ان بے شمار بے حساب نعمتوں کے تسلسل میں اور جواب میں اگر ہم مسلسل اللہ کی نافرمانی کریں تو یہ کیسا لحاظ ہے، یہ کیسی حیا ہوگی، یہ تعلق اللہ تعالیٰ سے اس عطا ہونے والے تعلق کا کون سا لحاظ ہے۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیے کہ اگر کسی شخص نے آپ پر مسلسل احسان کیے ہوں، ہر آڑے وقت میں، پریشانی کے وقت میں آپ کا ساتھ دیا ہو، آپ مقروض تھے تو آپ کا ساتھ دے دیا، آپ پریشان حال تھے تو آپ کی پریشانی دور کر دی، آپ کسی بڑے دکھ میں گھرے تھے تو اس نے آپ کو دکھ سے نکالا، مسلسل اس نے احسان کیے ہوں اور پھر آپ نے اسی کے ساتھ دغا بازی کی ہو، اسی کو نقصان دیا ہو، اپنے اس مسلسل احسان کرنے والے محسن کو تکلیف پہنچائی ہو، تو کیا خیال ہے کہ کیا یہ انسان کے وقار کے مساوی ہوگا؟ کیا یہ انسان کا وقار ہے؟ ہرگز نہیں۔ انسانی فطرت تو کم سے کم اس بات کی تصدیق نہیں کرتی کہ یہ کوئی اچھا عمل ہے، بہت برا عمل ہے، بہت بری بات ہے۔ اسلام سے ہٹ کر ایک فطرت انسانی رکھنے والا شخص بھی کہے گا کہ یہ غلط کام ہوا ہے کہ اپنے محسن کو بجائے احسان کا بدلہ دینے کے اس کو نقصان دیا گیا ہو، اس کو دکھ دیا گیا ہو، اس کو تکلیف پہنچائی گئی ہو، اور اس کے احسان کا بدلہ اس کو دکھوں کے ساتھ دیا گیا ہو۔ بالکل ایسے ہی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں عدم سے وجود دے کر سب سے بڑا احسان کیا ہے۔ ہم نہیں تھے، اللہ پاک نے ہمیں وجود دیا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدم سے وجود دیا ہے، یعنی ہمارا نام و نشان نہیں تھا، وجود نہیں تھا، اللہ پاک نے کائنات، ہستی کائنات کا ہمیں ایک وجود دیا ہے، ایک وجود بنا کر عدم سے تخلیق دیا ہے، عدم سے تخلیق عطا کی ہے۔ اللہ پاک کا سب سے بڑا احسان تو یہ ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں انسانی شکل میں بھیجا ہے، یہ اس کا احسان ہے، ورنہ گرد و پیش میں کئی دیگر جاندار اور حیوانات بھی ہیں، وہ بھی عدم سے تخلیق کا حصہ بنے ہیں، مگر وہ انسان نہیں بنے، وہ مختلف دیگر
چیزوں میں متشکل ہیں۔ سیدنا خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی سے گزر رہے تھے اپنے خلفاء کے ساتھ، اپنے مریدین و معتقدین کے ساتھ، کہ اس گلی میں سامنے سے کتا آتا ہوا دکھائی دیا، ڈاگ آتا ہوا دکھائی دیا۔ خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو راستہ دینے کے لیے سائڈ پہ ہو گئے، دیوار کے ساتھ لگ گئے تاکہ وہ آسانی سے گزر جائے۔ اس ڈاگ کو جگہ دے دی، خود گلی کی ایک دیوار کے ساتھ آپ لگ گئے، اس کو آسانی سے گزرنے دیا۔ بعد میں مریدین و معتقدین نے عرض کی کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے اس جانور کو جس کو لوگ ناپسند کرتے ہیں، آپ نے اس کا اتنا اکرام کیا، اس کی اتنی عزت کی، آپ نے اس کو جگہ دے دی گزرنے کے لیے۔ ارشاد فرمائے کہ وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے عالم ازل میں، اے جنید، تم نے عالم ازل میں کون سی بڑی نیکی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسانی شکل میں اپنا ولی بنا دیا ہے، انسانی شکل میں پیدا کیا اور اپنی ولایت اور قرب عطا کر دیا، اور میں نے عالم ازل میں کون سی بدی کی تھی کہ اللہ پاک نے مجھے اس شکل میں متشکل کیا ہے دنیا میں، عالم حیوانات میں، اور پھر اس شکل میں متشکل کیا ہے، میں نے کون سی بدی کی تھی؟ گویا کہ وہ زبان حال سے ہی کہہ رہا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو احسان کے پیرائے میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ پاک کے مجھ پر احسانات کتنے ہیں۔ شکوہ کے پیرائے میں نہ دیکھیں، شکوہ کی اینک سے نہ دیکھیں، بلکہ احسان کی اینک سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو پختہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ شکوے کے راستے میں اللہ کو نہ دیکھیں، میں کس تکلیف میں ہوں، اللہ پاک کی تقسیم کو اس زاویے میں نہ دیکھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو اس زاویے میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسانات کتنے کیے ہیں۔ تو عالم عدم سے وجود دیا، یہ احسان ہے، پھر انسانی شکل میں پیدا کیا، یہ احسان پر احسان ہے، پھر انسانی شکل میں پیدا کیا اور ایمان کی حالت میں پیدا کیا، یہ مزید احسان ہے۔ ورنہ عالم انسانیت میں دیگر مذاہب والے بھی ہیں، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، اور درجنوں مذہب بھرے پڑے ہیں جو عالم کفر میں سے ہیں، لیکن اللہ پاک نے چن لیا ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، ہم میں سے ہر ایک کو چن لیا، یہ اللہ پاک کا احسان ہے۔ اور پھر احسان پر احسان یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں زندہ بھی رکھا ہے۔ بہت سے ہیں جو حالت ایمان میں پیدا ہوئے مگر بعد میں دین اسلام سے مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، اسلام دیا ہے، اور ایمان اسلام پر قائم بھی رکھا ہوا ہے، یہ قیام بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ پاک کا امر نہ ہوتا تو ہم اپنے دین پر قائم نہ رہتے۔ تو دین پر قائم رہنا اور دین پر استقلال، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور پھر احسان پر احسان یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ یہ احسان تو ایسا احسان ہے کہ زندگی بھر اگر ہم سجدے میں رہیں تو بھی اس احسان کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو کہتے ہیں لحاظ، اللہ تعالیٰ کی شان کا حیا۔ بندے کی بندگی کا حیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت کا لحاظ رکھے۔ تو جو قصداً جان بوجھ کر کسی ایک یا ایک سے زائد گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے اور مسلسل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حیا نہیں ہے، اور جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، والایمان فی الجنہ، اور ایمان جنت کا حصہ ہے۔ حیا ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ایمان جنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حیا ایمان کے لیے سیڑھی ہے اور ایمان جنت کے لیے سیڑھی ہے۔
حیا ایمان کا راستہ ہے اور ایمان جنت کا راستہ ہے۔ جو جنت تک جانا چاہے اس کے لیے ایمان ضروری ہے، اور جو ایمان تک پہنچنا چاہے، ایمان حاصل کرنا چاہے، اس کے لیے حیا ضروری ہے۔ صحابہ کرام کے آپ حیا کی کیفیت پڑھیے، اہل بیت اطہار کی شان حیا کیا تھی، وہ کس کیفیت حیا سے متصف تھے، ہم حیران رہ جائیں گے کہ ان میں حیا کیا تھا۔ حیا کا مطلب لحاظ، کسی ذات کا لحاظ رکھنا۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان حیا تو بے مثال تھی۔ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ گھر کی چار دیواری میں، جبکہ کوئی دوسرا گھر میں نہ ہوتا، آپ کی شان حیا اس درجے کی تھی کہ جب آپ کپڑے چینج کرتے تھے، اپنے کپڑے تبدیل کرتے تھے، تو بھی زمین کے ساتھ آپ بالکل قریب ہو جاتے۔ اسی وجہ سے ہماری تمام فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو تہبند شلوار چینج کرنی ہو تو آپ بیٹھ کر چینج کریں، تبدیل کریں، کھڑے ہو کر تبدیل نہ کریں۔ ہماری ساری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ غسل کرتے وقت بیٹھ کر غسل کرنا یہ مستحب ہے، سنت ہے، الا یہ کہ وہ اعضاء جو فولڈ ہونے والے اعضاء ہیں، جہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، تو اس کے لیے کھڑے ہونا وہ تو ایک لازمی امر ہوگا، لیکن اس کے علاوہ بیٹھ کر غسل کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ حیا ہے، حیا کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا لحاظ ہے کہ اس کی قدرت کی نگاہ تو ہر جگہ ہے، اس کی قدرت کی نگاہ ہر جگہ ہے، لہذا کہیں بھی ہوں، کسی بھی عمل سے گزر رہے ہوں تو حیا کا تقاضا یہ ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، صارفی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس زواجی تعلق کے دوران مستحب اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی بالکل برہنہ نہ ہو جائیں، مستحب ہے، سنت طریقہ ہے، اچھی بات ہے، اللہ پاک کو یہ عمل پسند ہے۔ بالکل برہنہ ہو کر یوں دیگر جانداروں کی طرح آزاد نہ پھریں، بلکہ اس زواجی تعلق کے دوران بھی حیا قائم رہے۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اسلام حیا کا درس دیتا ہے۔ جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں حیا ہے اس میں ایمان ہے۔ حیا ہی اصل میں ایمان ہے کہ حیا نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لحاظ کا، اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کا لحاظ جس میں ہے اس میں حیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ تعالیٰ سے ایسا حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ اب اللہ سے حیا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا لحاظ، کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں گناہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر والد دیکھ رہے ہوں تو ہم گناہ نہیں کرتے، اگر کہیں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوں تو ہم ارادہ گناہ کے باوجود گناہ سے رک جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کا لحاظ اتنا ہے، اللہ کے بندوں کا لحاظ اتنا ہے، اور دنیا میں اپنی بدنامی کا ڈر اتنا ہے، لیکن قیامت کے دن علی رؤوس الخلائق، جب آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی تک، یعنی اول انسان سے لے کر آخر انسان، سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور جس کا حساب ہوگا، جس کا حساب لیا جائے گا، وہ اس ساری کائنات کے لوگوں سے چھپ نہیں سکے گا۔ اس کو کہتے ہیں علی رؤوس الخلائق، حساب علی رؤوس الخلائق ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اگر ممبر پر کوئی بندہ ہو تو آپ لوگوں کو نظر آئے اور باہر کے بندوں کو نظر نہیں آئے گا، لیکن قیامت کے دن جب حساب ہو رہا ہوگا تو پتہ نہیں کتنی انسانیت کے افراد ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی تک کل انسانیت جمع ہوگی، جس کا حساب ہوگا وہ ان تمام لوگوں میں سے کسی کی آنکھ سے چھپ نہیں سکے گا۔ اور جب حساب و کتاب میں مکالمہ ہوگا تو اس مکالمے کو، اللہ اور بندے کے درمیان ہونے والی اس گفتگو کو
اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی باز پرس کو، پوچھ گچھ کو ہر انسان سن رہا ہوگا. ایسی بدنامی، اندازہ کیجیے، ایسی بدنامی. ایسی بدنامی سے ہم بچنا نہیں چاہتے، اور دنیا کے چند افراد کے سامنے بدنامی سے ہمیں اتنا ڈر لگتا ہے. تو اس کا واضح دوسرا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمیں آخرت پر پھر ایمان بھی نہیں ہے. یعنی دنیا کی مادیت کی چیز پر ہم اتنا یقین رکھتے ہیں کہ ڈر ہوتا ہے کہیں بے عزتی نہ ہو جائے، کہیں بدنامی نہ ہو جائے، انسلٹ نہ ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا بات کریں گے. ہمیں دنیا پر تو اتنا یقین ہے، لیکن آخرت جو کچھ ہونے والا ہے اور مبنی پر حق ہے، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش رکھنا بھی کفر ہو جائے، ایسا عالم آخرت ہے، ایسا یوم القیامہ ہے، اور عقیدہ آخرت اتنا مضبوط ہے، اس کے باوجود ہمیں کوئی ڈر نہیں. پھر تو یہ کہنا پڑے گا کہ آخرت پر وہ یقین نہیں ہے جو یقین ہم سے دین مطالبہ کرتا ہے. تو اس حدیث پاک کو مکمل سنیے، آپ سماعت کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جو حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کا حیا رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. ارشاد فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا پورا حیا اور لحاظ یہ ہے کہ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَا، تمہارے ذہنوں میں جو خیالات گردش کرتے ہیں، جان بوجھ کر تم اپنے ذہن میں جو کچھ سوچتے ہو، وہ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. جو سوچتے ہو وہ سوچ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، تمہاری سوچ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہ جائے. یہ اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق ہے. والبطن وما وعا، اور جو کچھ پیٹ میں ڈالتے ہو، جو کچھ کماتے ہو، تمہاری کمائی کا لقمہ، تمہاری کمائی کا نوالا پیسہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. یہ اللہ کی ذات کا حیا ہے. وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلِيجِ، اپنی موت کو اور اپنے قبروں میں گل سڑ جانے، یعنی اپنی نتیجے کو یاد رکھو. آخر تمہیں جانا کہاں ہے، اس جگہ کو یاد رکھو. اور جو دنیا کی ظاہری زیب و زینت اس لیے چھوڑ دے تاکہ آخرت میں کامیاب ہو جائے، یعنی آخرت کی کامیابی اس کے لیے اول ترجیحات میں شامل ہو جائے. ارشاد فرمائے کہ یہ 4 باتیں جس میں ہوں تو اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا حیا کیا ہے. کون سی 4 باتیں؟ جو سوچ اور ارادہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، لقمہ نوالا اللہ کی رضا کے مطابق ہو، اپنے آخری انجام، اپنے آخری گھر کو یاد رکھے، اور اول ترجیح آخرت کو دے، ثانوی ترجیح دنیا ہو. جس میں یہ 4 باتیں ہوں اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے واقعی حیا کا حق ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدنا عثمان غنی کا صدقہ اپنی ذات کا حیا عطا فرمائے، سنتیں ادا فرما دے.